ندیم اور عشرت دونوں بھائی بہن تھے۔ ان کے ماں باپ ان کے بچپن میں ہی گزر گئے۔ ندیم کے باپ کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ندیم 15 سال کا تھا اور عشرت 10 سال کی تھی۔ ندیم نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنا شروع کر دیا۔ ندیم میٹرک پاس تھا۔ ندیم نے عشرت پر پوری توجہ دی، اسے ماں باپ دونوں کا پیار دیا۔ ندیم کا ایک چچا اور چچی تھی جنہوں نے ندیم کا بہت ساتھ دیا۔ ندیم نے دن رات محنت کی اور اس کے چچا کی مدد سے اسے بہت سہارا ملا۔ ندیم نے عشرت کو خوب پڑھایا۔ وہ جو کچھ مانگتی ندیم اسے فوری دلوا دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب ندیم 25 سال کا تھا اور عشرت 20 سال کی تھی۔ اس کے چچا نے کہا کہ ندیم تم اب شادی کر لو، آخر کب تک تم شادی نہ کرو گے؟ ندیم نے کہا کہ پہلے میں اپنی بہن کی شادی کروں گا، پھر اپنی شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ مگر عشرت نے کہا بھائی میری شادی میں ابھی وقت ہے، آپ شادی کر لو۔ اگر میں گھر سے چلی گئی تو آپ کا خیال کون رکھے گا؟ گھر میں کوئی اور ہونا چاہیے جو آپ کا خیال رکھے۔ عشرت اور اس کے چچا کے بہت اصرار کرنے کے بعد ندیم مان گیا۔ آخرکار اس نے شادی کر لی۔ اس کی بیوی کا نام سونیا تھا۔ ندیم نے پہلی رات ہی سونیا سے کہہ دیا کہ میری بہن میری جان ہے۔ وہ میری بہن نہیں بلکہ میری بیٹی ہے، اور میری جان کو کوئی تکلیف دے گا تو میں اسے اپنے گھر سے کیا اپنی زندگی سے بھی نکال دوں گا۔ سونیا سمجھدار تھی۔ اس نے ندیم سے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی بات کو سمجھتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ مجھ پر اعتبار کریں۔ خیر ندیم اور سونیا کی نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ سونیا عشرت کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی تھی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ یہ تینوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ 1 سال کے بعد ندیم اور سونیا کو خدا نے ایک بیٹے سے نوازا۔ یہ سب بہت خوش تھے۔ عشرت کو کالج میں ایک لڑکے سے پیار ہو گیا، مگر وہ بہت غریب تھا۔ ندیم ان باتوں سے انجان تھا۔ عشرت 22 سال کی تھی تو ندیم اس کے لیے رشتے تلاش کر رہا تھا کہ اچھا سا رشتہ مل جائے جو ان کی حیثیت کے مطابق ہو اور عشرت کی شادی ہو جائے۔ مگر جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہر بار نہیں ہوتا۔ عشرت جس سے پیار کرتی تھی اس کا نام آکاش تھا۔ وہ بھی عشرت سے بے حد پیار کرتا تھا۔ عشرت کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئے تو ان کے جانے کے بعد عشرت نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے بھائی نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے، بتاؤ مجھے، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ تو عشرت نے کہا جی بھائی، میرے کالج میں ایک لڑکا ہے جسے میں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں۔ ندیم کو بہت غصہ آیا مگر عشرت کی محبت کی خاطر اس نے کچھ نہ کہا۔ ندیم نے عشرت سے کہا کہ میں اس لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں۔ عشرت بہت خوش ہوئی۔ دوسرے دن اس نے آکاش سے بات کی تو آکاش نے کہا کہ میں تو بہت غریب ہوں، پتہ نہیں تمہارے بھائی مانیں گے یا نہیں، مگر عشرت نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں اور مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں، وہ ضرور مان جائیں گے۔ آکاش ندیم سے ملنے ان کے گھر گیا۔ آکاش بہت پیارا تھا، معصوم سا چہرہ اور بہت جوان تھا۔ ندیم کو آکاش بہت پسند آیا۔ اس نے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا تو آکاش نے کہا کہ ہم 3 بھائی بہن ہیں، 2 بھائی اور 1 بہن۔ آکاش سب سے چھوٹا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور بہن کی بھی۔ آکاش کا اپنا گھر تھا مگر زیادہ بڑا نہ تھا۔ آکاش کا باپ نہ تھا۔ ندیم نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں جاؤ تو پھر میں تمہاری شادی عشرت سے کروں گا۔ مگر آکاش نے کہا کہ میں بھائی بہن کو تو چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنی ماں کو نہیں۔ ہم چھوٹے تھے جب میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری ماں نے بڑی مشکل سے ہمیں پالا ہے۔ میری ماں پر ایسے 1000 پیار قربان۔ میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میری ماں مجھے دیکھ کر جیتی ہے۔ آکاش پڑھتا تو تھا اور ساتھ میں جاب بھی کرتا تھا۔ ندیم نے کہا شاباش، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم ایک نئے رشتے کے لیے اپنے سارے رشتے توڑ سکتے ہو۔
अगर तुम ऐसा करते तो क्या पता कल को किसी और रिश्ते के लिए मेरी बहन को भी छोड़ देते, और तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी लालच नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हारी शादी के लिए राज़ी हूँ। इशरत और आकाश दोनों बहुत खुश हुए। नदीम ने इशरत के लिए नया घर लिया, गाड़ी ली और आकाश को अपने ऑफिस में जॉब दिलवाई और जल्द ही दोनों की शादी करवा दी। आकाश को इशरत मिल गई। आकाश का बड़ा भाई और अम्मी और इशरत सब मिलकर रहते थे। नदीम समझदार था, उसे पता था कि आकाश जैसा अच्छा लड़का उन्हें नहीं मिलेगा। बेशक वो गरीब था मगर समझदार और रिश्ते निभाने वाला था। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात हम किसी को गरीब जानकर उसका साथ छोड़ देते हैं और ये कोशिश नहीं करते कि हमारी वजह से उसे भी ऊंचा मुकाम मिल सकता था, जैसा कि नदीम ने आकाश के लिए किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें।